انسپکٹر احمد وقار کے حکم لیڈی کانسٹیبل شاہین اسے اپنے گھر لے آئی تھی۔ مون بھی ساتھ تھا۔ 2 پولیس والوں اور اس لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ جا کر وہ خود مون کو لے آئی اور اپنا ضروری سامان بھی۔ کانسٹیبل شاہین نے اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اپنی دوست کہہ کر متعارف کروایا۔ احمد نے فوری طور پر ایک اچھا وکیل ہائر کر کے اس کی عبوری ضمانت کروا لی تھی، لیکن صرف 1 ہفتے کی۔ اس کے بعد ضمانت کینسل ہو جانی تھی۔ اب احمد کو اسی 1 ہفتے کے اندر اندر اس کی بے گناہی کے ثبوت اکٹھے کرنے تھے۔ اگر وہ اس کی بے گناہی کا کوئی بھی ثبوت نہ ڈھونڈ پاتا تو ضمانت کی میعاد ختم ہوتے ہی اسے اریسٹ کر لیا جاتا۔ احمد اسے ہر حال میں جیل جانے سے بچانا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس پر جیل جانے والا بدنما داغ لگ جائے جس کا اثر کبھی اس کے مستقبل پر پڑے۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا اہل خان اسے جانی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کا مقصد صرف اسے جیل بھجوا کر ڈرانا اور پھر اپنے آگے جھکانا تھا، مگر اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ ایسا وہ ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے وہ پوری تندہی سے اس کیس پر انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ ٹائم کم تھا، اسے جو کرنا تھا اسی ہفتے کے اندر اندر کرنا تھا۔ وہ خاصا متفکر تھا۔ آہل کو جب پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گئی تو وہ خاصا حیران ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ جیسے ہی لیڈی پولیس اسے اریسٹ کر کے تھانے لے جائے گی وہ پہلی فرصت میں اسے کال کر کے مدد مانگے گی اور نکاح کے لیے اپنی رضامندی ظاہر کرے گی تو وہ فوراً وہاں جا کر اسے لے آئے گا اور نکاح کے بعد سارے اگلے پچھلے حساب لے لے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہاں کے تھانہ انچارج نے اس سے تفتیش کی مگر اس کے بعد اسے چھوڑ دیا کیونکہ اس نے فوراً وکیل ہائر کر کے اپنی ضمانت کروا لی تھی۔ اسے حیرت اس بات پر تھی کہ وہ تو پولیس والوں کی حراست میں تھی، پھر اس نے وکیل کیسے ہائر کر لیا تھا اور ضمانت بھی کروا لی؟ یقیناً کسی نے اس کی مدد کی تھی، مگر کس نے؟ اب یہی تو پتہ لگانا تھا۔ اور دوسری اہم بات کہ وہ چلی کہاں گئی تھی، کیونکہ وہ واپس اپنے فلیٹ میں نہیں گئی بلکہ اپنے بھائی کو اور اپنا ضروری سامان لے کر کہیں غائب ہو گئی تھی۔ 2 دن وہ لیڈی کانسٹیبل کے گھر رہی۔ آہل کے ڈر سے اس نے اپنا فون بھی آف کر کے رکھ دیا تھا کہ کہیں وہ اس کی لوکیشن ٹریس نہ کروا لے، کیونکہ اتنا اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے۔ لیڈی کانسٹیبل کے گھر بھی اس کی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ ایک تو اس کے فیملی ممبرز زیادہ تھے، دوسرا اس کے گھر کے باہر پولیس والے بھی تعینات کر کے سب کو مشکوک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کافی سوچ و بچار کے بعد احمد اسے اپنے فلیٹ میں لے آیا تھا، مگر اپنے فلیٹ میں لانے سے پہلے اس نے فاطمہ سے دریافت کیا تھا کہ اسے کوئی اعتراض تو نہیں۔ جواباً اس نے کہا، جس شخص نے جنگل کی تاریکی میں میری حفاظت کی اس پر مجھے اعتبار کیوں نہیں ہوگا؟ وہ مطمئن ہو کر خود کسی دوست کے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا تھا۔ تاہم اس کی حفاظت کے لیے سول کپڑوں میں پولیس والے بھی فلیٹ کے باہر تعینات کر دیے تھے، کیونکہ آہل خان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ وہاں بھی پہنچ جاتا۔ زندگی بے ربط ہو کر رہ گئی تھی، اس کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ وہ اس راہ پر چلتے چلتے تھکنے لگی تھی۔ اس کی جذبات میں کی گئی غلطیوں نے اس کے لیے آزمائشیں کھڑی کر دی تھیں۔ رات کا 1 بج چکا تھا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے کروٹ بدلی۔ کچھ فاصلے پر رکھے چھوٹے سے سنگل بیڈ پر مون گہری نیند سو رہا تھا۔ ان حالات نے اس 9 سال کے بچے کو بھی ذہنی طور پر میچور کر دیا تھا۔ اپنی ساری شوخیاں، شرارتیں بھول گیا تھا۔ سہما سہما سا اس کے ساتھ چپکا رہتا تھا۔ وہ خود بھی ایک پل کے لیے اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں کر رہی تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے تھک گئی تو اٹھ بیٹھی۔ فل لائٹ کی روشنی سے کمرہ جگمگا رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے وہ لائٹ آف کر کے نہیں سوتی تھی۔ ہاتھوں کو گھٹنوں پر سر رکھے، ہاتھوں کو ارد گرد لپیٹے وہ بیٹھی تھی۔ بے ساختہ رحمت بوا کی یاد میں آنسو بے قابو ہو کر اس کے گلابی چہرے پر بہنے لگے۔ پچھلے 4 دنوں سے وہ مسلسل رو ہی رہی تھی، اگرچہ احمد اسے تسلی دے گیا تھا، مگر آنسوؤں پر کس کا کنٹرول ہوتا ہے؟ وہ عورت تو نام کی آیا تھی، پالا تو اس نے ماں کی طرح تھا اسے۔ بہتے آنسوؤں کے ساتھ آنکھیں بند کیے وہ ان سے تصور میں مخاطب تھی۔ بوا، کیا انسان سے صرف رشتہ سانسوں کی ڈور تک منسلک رہتا ہے؟ محبت، وفا، چاہتوں کی شدتیں سانسوں کی چلتی رفتار تک ہی قائم رہتی ہیں؟ آپ کی یاد زندہ ہے، مگر محسوس ہونے والی ممتا کی گرمی، جان سے زیادہ چاہنے والی محبتوں کا گداز محسوس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو اپنے ساتھ چلتا پھرتا محسوس کرتی ہوں، مگر جب تھامنے کے لیے ہاتھ بڑھاتی ہوں تو خالی ہاتھ واپس لوٹ آتا ہے۔ آپ خیال کیوں بن گئی ہیں؟
میں تو آپ کے جانے کا دکھ ہی نہیں منا سکی، مجھے تو اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اور راحل خان، تم سے تو محبت کرنے لگی تھی میں، مگر اب تم نے اپنی حرکتوں سے میرے اندر اپنے لیے اتنی نفرت بھر دی ہے کہ اگر تمہیں اس کا اندازہ ہو جائے تو شرم سے مر جاؤ۔ کتنے گھٹیا اور کمظرف ہو تم، محض بدلے کے لیے مجھ سے محبت کا ڈھونگ رچایا، مجھے اپنی NGO میں نوکری دی، ان اغوا کاروں کو 1 کروڑ دے کر میرے بھائی کی جان بچائی، بلکہ اب تو مجھے لگ رہا ہے مون کے اغوا والا کھیل بھی تمہارا ہی رچایا گیا تھا، تاکہ ایک طرف ہم تمہارے احسان مند رہیں، دوسری طرف تم ہمارے دلوں میں جگہ بنا سکو۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اندر سے بدلے کی آگ میں جل رہے ہوگے۔ تم وجیح چہرے اور روشن شخصیت رکھنے والے شخص کا کردار کتنا تاریک اور بدنما ہے۔ کاش ان لوگوں کو تمہاری اصلیت معلوم ہو جائے جو تمہیں چاہتے ہیں، تمہارے فینس ہیں۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ اس نے گلابی ہتھیلیوں سے اپنی نم آنکھیں رگڑی، اسے یہ سب ایک بھیانک خواب کی طرح لگ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس انداز میں پھنسے گی۔ آہل نے بہت شاطرانہ چال چلی تھی، مگر وہ بھی فاطمہ عبد الرحمن تھی، اس نے تہیہ کر لیا تھا اسے جیتنے نہیں دے گی، چاہے جان کی بازی ہی کیوں نہ لگانی پڑے، وہ اسے اپنی پرچھائی پر بھی دسترس نہیں پانے دے گی۔ اس نے بےدردی سے رخسار دونوں ہتھیلیوں سے رگڑ ڈالے جن سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سر، ہاسپٹل والوں سے پوچھ تاچھ کی ہے میں نے، لیبارٹری کی رپورٹ جھوٹی نہیں ہے، سوپ میں واقعی زہر تھا۔ وہ اسی بارے میں سوچ و بچار کر رہا تھا جب کانسٹیبل وہاب نے آ کر اسے رپورٹ پیش کی۔ اس کا مطلب ہے پیشنٹ کو واقعی زہر دیا گیا ہے، یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ہی جھوٹی ہو، پیشنٹ کو زہر دیا ہی نہ گیا ہو، اسے کسی اور طریقے سے مارا گیا ہو، اور پھر اس لڑکی کو پھنسانے کے لیے سوپ میں زہر ملا کر لیبارٹری بھیج دیا گیا ہو، اور پھر لیبارٹری والوں نے تصدیق کر دی ہو کہ واقعی سوپ میں زہر ہے۔ وہ پرسوچ انداز میں بولا، میرا بھی یہی خیال ہے سر، اس کام میں ہاسپٹل کا عملہ ملا ہوا ہوگا اس فلم سٹار کے ساتھ، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورا عملہ شامل نہ ہو بلکہ چند ہی لوگ ہوں۔ کانسٹیبل وہاب نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ ہاں، لیکن یہ بات تو واضح ہے کہ اس سب میں ہاتھ اسی آہل خان کا ہی ہے، یہ قتل خود اس نے ہی کروایا ہے اور الزام بیچاری لڑکی پر لگایا گیا۔ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں سر، لیکن تھیوری کی بنا پر ہم اس فلم سٹار پر الزام عائد نہیں کر سکتے، ہمیں اس کے خلاف ثبوت بھی درکار ہیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، آہل سکندر خان جیسے بندے بہت چالاک ہوتے ہیں، ہم کوشش کر کے کسی نہ کسی طرح اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر بھی لیں تو پھر بھی اتنی آسانی سے اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس کی پہنچ اتنی اوپر تک ہے کہ وہ ہمیں ہی معطل کروا دے گا۔ پھر بھی اگر ہم کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ بھی لیں جو اس قتل کا چشمدید گواہ ہو، پھر بھی ناممکن ہے کہ وہ عدالت میں آہل خان کا نام لے، کیونکہ میں نے اس پر ریسرچ کی ہے، وزیر اعظم تک سے کانٹیکٹ ہے اس کا۔ اب ہمارے پاس یہی صورت بچتی ہے کہ مس فاطمہ کو سامنے لے کر آئیں، کم از کم آہل خان کی ان کرتوتوں کو ہی منظر عام پر لے کر آئیں کہ کس طرح وہ کسی بھی حسین لڑکی کی عزت کو تماشا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ کانسٹیبل وہاب کی بات کا جواب دیتے ہوئے احمد وقار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس سلسلے میں نے ایک NGO کو اپروچ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کیس کے سامنے آنے سے آہل خان کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، زیادہ سے زیادہ میڈیا پر کچھ دن شور رہے گا اور پھر خاموشی چھا جائے گی۔ مس فاطمہ خود بھی تو اس کے خلاف میڈیا میں جا چکی ہیں، کیا ہوا؟ چند دن شور رہا اور پھر خاموشی چھا گئی۔ آہل خان صاف کہہ دے گا اس پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، اگر اس نے تسلیم کیا بھی تو زیادہ سے زیادہ یہی کرے گا کہ اس نے لڑکی کو شادی کا پیغام بھیجا تھا، کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے اس قسم کا پیغام بھیجنا کوئی جرم نہیں، اگر اس کی دھمکیوں والی کوئی آڈیو ویڈیو بھی ہو تب بھی وہ فیک کہہ کر صاف مکر جائے۔ وہاب نے اس معاملے کا ایک اور رخ دکھایا۔ میں اس بات کو سمجھتا ہوں وہاب کہ ہم مس فاطمہ کے کیس پر کسی طرح سے بھی آہل خان کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے، لیکن میری خواہش ہے کہ اس کے امیج پر ایک ضرب تو ضرور لگائی جائے جس کا کچھ نہ کچھ اثر اس کے فلمی کیریئر پر پڑے، فین فالوئنگ میں کمی ہو، ڈائریکٹرز اسے اپنی فلموں سے آؤٹ کریں، جتنی اذیت اس نے اس معصوم لڑکی کو پہنچائی ہے کچھ تو وہ بھی جھیلے۔ میرے سامنے اس لڑکی کے تحفظ کا بھی مسئلہ ہے، کسی نہ کسی طرح اس پر لگا الزام میں جھوٹا ثابت کر کے اسے کیس سے بری کروا بھی دے دوں، پھر بھی وہ شخص باز نہیں آئے گا، اسے دوبارہ ٹریپ کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں اس لڑکی کی بیک مضبوط بنانا چاہتا ہوں، اگر کوئی بڑی NGO اس کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے تو آہل خان کو مجبوراً پیچھے ہٹنا پڑے گا، لیکن افسوس اس بیچاری سے اس کا ٹھکانہ ہی چھن گیا، میں اسے کب تک اپنے فلیٹ میں رکھ سکتا ہوں؟ خیر،
جو ہوا سو ہوا، اب ہمیں اس مظلوم لڑکی کے مستقبل کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ اگر اسے کسی ایسے شخص یا ادارے کی سرپرستی حاصل ہو جائے جو عاہل سکندر خان کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو سکے تو اس لڑکی کے حق میں بہتر ہوگا۔ کسی NGO کے ذریعے میڈیا کی انوالومنٹ کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ عاہل خان براہ راست لڑکی پر ہاتھ ڈالنے سے گریز کرے گا۔ وہ سمجھ جائے گا اگر اس نے ایسی کوئی کوشش کی تو الزام اسی کے سر ہی آئے گا۔ عاہل وقار کو خود اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ وہ فاطمہ عبد الرحمن کے کیس میں اتنی دلچسپی کیوں لے رہا ہے، کیوں اس کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان ہے۔ میں کسی حد تک آپ کا مقصد سمجھ رہا ہوں سر، آپ بے فکر رہیں، میں جلد از جلد اس سلسلے میں کارروائی شروع کرتا ہوں۔ وہاب نے اس کیس میں اس کی دلچسپی دیکھ کر کہا۔ احمد نے سر ہلاتے ہوئے فون اٹھایا۔ فاطمہ عبد الرحمن کو تسلی بھی تو دینی تھی، اسے پتہ تھا وہ رو رہی ہوگی، کیونکہ لیڈی کانسٹیبل شاہین نے اسے بتایا تھا کہ پچھلے 2 دن اس کے گھر جو اس نے گزارے سارا ٹائم روتی ہی رہتی۔ اس سے بات کر کے اسے تسلی دے کر وہ کچھ پرسکون ہوا، مگر سوال وہی تھا، آخر انسپکٹر احمد وقار ایک اجنبی لڑکی کے تحفظ کے لیے اتنا پریشان تھا کیوں؟ بہت ہی بد نصیب ہوں میں۔ ارتضیٰ، بابا، بوا، سب کی موت کی وجہ کسی نہ کسی طرح میں ہی بنی۔ ارتضیٰ میری وجہ سے اس لڑکے سے جھگڑے تھے اور بدلے میں ان کی جان چلی گئی۔ بابا میری وجہ سے اسٹریس میں تھے اور اسی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، اور وہ بھی چلے گئے۔ رحمت بوا جنہوں نے مجھے سگی بیٹی کی طرح پالا، وہ بھی میری وجہ سے جان سے گئیں۔ اس شخص نے مجھے سبق دینے کے لیے انہیں مروا دیا۔ وہ سب مجھ پر اپنی جان چھڑکتے تھے اور میری ہی خاطر اپنی جان سے چلے گئے۔ کتنی بد نصیب ہوں میں، وہ اسے سکنے لگی۔ احمد نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایسی باتیں نہ کریں، بد نصیب صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر نہ کریں اور اس کے فیصلوں کو قبول نہ کریں۔ آپ پر ایک مشکل وقت آ پڑا ہے، کون جانے جب آپ اس آزمائش سے نکلیں تو آپ کے ہاتھوں اللہ کتنے بڑے بڑے کام انجام دلوائے، ایسے کام جو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ انسان کی ساری خواہشیں پوری ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ اپنی ادھوری خواہشوں پر یہ سوچ کر صبر کر لینا کہ جو ہمارے لیے زیادہ بہتر تھا وہ اللہ نے عطا کر دیا۔ میری کامیاب زندگی کے پیچھے یہ سوچ کار فرما ہے۔ میرے پیرنٹس میری کم عمری میں ہی ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس کے بعد میرے ماموں اور ممانی نے اتنا خیال رکھا کہ میں سمجھتا ہوں دنیا میں اتنا خیال بہت ہی کم لوگوں کا رکھا جاتا ہے۔ خصوصاً ممانی تو مجھ پر جان چھڑکتی ہیں۔ ان کی تربیت کی وجہ سے میری شخصیت میں کئی ایسے رنگ ہیں جنہوں نے مجھے دوسروں سے کچھ بہتر بنا دیا ہے، ورنہ ہو سکتا تھا میں بھی ان سارے لوگوں کی طرح ہوتا جو اختیار ہاتھ میں آ جانے پر برے بھلے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے ماں باپ جیسی نعمت لے کر بدلے میں انسانیت کا شعور عطا کیا اور میں اس فیصلے پر راضی ہوں۔ کیا آپ میں حوصلہ نہیں کہ اللہ کے فیصلوں کو بہتر سمجھ کر ان کے آگے اپنا سر جھکا سکو؟ دنیا بھر کی نرمی اس کے لہجے میں تھی۔ فاطمہ جو ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھی اس کی باتیں سن رہی تھی، اس کے سوال پر نم آنکھوں سمیت مسکرائی۔ میں اب اللہ سے بالکل گلہ نہیں کروں گی، وہ میری قسمت میں جو لکھے گا مجھے منظور ہوگا۔ بس میری ایک التجا ہے آپ سے، آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہ پاتی ہوں بھی یا نہیں، لیکن اگر ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہ رہ سکی تو پلیز آپ اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیجیے گا، اسے بالکل اپنے جیسا ایک اچھا انسان بنائیے گا۔ بولتے بولتے اس کی آواز بھرا گئی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، وہ بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں ہمدردی، فکر، عزت کے علاوہ ایک اور بھی احساس تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ مجھے یقین ہے اگر میں ایسا نہ بھی کروں تب بھی آپ ایسا ہی کرتے۔ اللہ سے امید اچھی ہی رکھنی چاہیے، جہاں تک میرے بس میں ہوا میں آپ کا ساتھ ضرور دوں گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے حالات سے گزروں گی۔ وہ پھر سے رو پڑی۔ ابھی آپ نے کیا کہا کہ اللہ سے گلہ نہیں کریں گی، اور اب پھر سے؟ اس نے تعصب سے اسے دیکھا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ کچھ دیر بعد جب وہ رو رو کر چپ ہو چکی تو بولی۔ ضرور پوچھیں، وہ فراخ دلی سے بولا۔ آپ جنگل میں کیا کر رہے تھے؟ آپ کا خیال ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ آئی تھنک شکار تو نہیں؟ ہاں، میں شکار کرنے نہیں گیا تھا، ایک مشن پر گیا تھا۔ کچھ وطن فروش مجرم چھپے ہوئے تھے اس جنگل میں، انہی کی تلاش تھی۔ جس رات آپ نے فائرنگ کی آواز سنی تھی انہی کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا۔ صرف 2 لوگ تھے جو مارے گئے میرے ہاتھ سے، باقی پہلے ہی وہاں سے بچ کر نکل گئے تھے۔ اچھا، مجھے تب بھی لگا تھا شاید کوئی اور بات ہے، تب میں نے پوچھا بھی تھا لیکن آپ نے بتایا نہیں تھا۔ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ کھانا کھایا؟ اس نے بات بدلتے ہوئے کہا۔ فاطمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک لگ رہی ہوگی، لمحہ بھر کو اس پر گہری نگاہیں ڈال کر پوچھا۔ نہیں، وہ آہستگی سے بولی۔
غلط بیانی نہیں چلے گی، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ کیوں؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں سمجھی نہیں، وہ لج کر بولی۔ یہی پوچھ رہا ہوں، بھوک کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ تمام اہم ضرورتوں میں سب سے بڑی ضرورت شکم سیری ہے۔ کیا کچھ نہیں ہوتا اس بھوک کو؟ پیٹ کے چکر میں لوگ ناجائز کام کرتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، چوری ڈاکے قتل اور بھی معلوم کیا کیا کر گزرتے ہیں اسی بھوک کے چکر میں، اور اب کہہ رہی ہیں میں سمجھی نہیں؟ احمد نے اسے اس طرح سمجھایا جیسے کسی کوڑ مغز شاگرد کو لائک و فائق استاد سمجھاتے ہیں۔ اتنی ٹینشن میں ہونے کے باوجود وہ اس کے انداز پر بے اختیار ہلکا سا مسکرائی تھی۔ آپ بھی بھوک لگی ہے؟ اسی وقت مون نے وہاں آ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ نیند سے اٹھ کر آیا تھا۔ آؤ بھائی، تم میرے پاس بیٹھو اور آپ جائیں، ہم سب کے لیے کچھ بنا لائیں۔ احمد نے مسکرا کر مون کو اپنے پاس بیٹھنے کو کہا اور ساتھ فاطمہ کو بھی کچن میں جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں چلی آئی۔ 2 دن اس نے لیڈی کانسٹیبل کے گھر گزارے تھے اور آج 2 دن اسے اس فلیٹ میں رہتے ہوئے ہو گئے تھے۔ احمد کل شام کو بھی آیا تھا اور آج شام کو بھی یہاں موجود تھا۔ سول کپڑوں میں 2 پولیس والے بھی فلیٹ کے باہر کسی جگہ پر بیٹھ کر خفیہ طریقے سے فلیٹ کی نگرانی کر رہے تھے۔ سو بظاہر ڈر تو کوئی نہیں تھا، مگر انہونی کی تلوار ابھی بھی سر پر مسلسل لٹک رہی تھی۔ جب تک اس کے اوپر لگا الزام جھوٹا ثابت نہ ہو جاتا تب تک خطرہ سر پر منڈلاتا ہی رہتا۔ تاہم احمد وقار جیسے فرشتہ صفت انسان کی وجہ سے تسلی تھی کہ وہ اسے اس مصیبت سے کسی نہ کسی طرح نکال لے گا۔ خان ہاؤس میں بڑے پیمانے پر پارٹی ہو رہی تھی۔ یہ پارٹی گینگسٹر 2 کی کامیابی اور خان فیملی میں جڑواں بچوں کی پیدائش کی خوشی میں ہو رہی تھی۔ یہ جڑواں بچے عبیر سکندر اور بولڈ ایکٹریس و ماڈل لیزا بیر کے ہاں ہوئے تھے، جبکہ گینگسٹر 2 پچھلے 2 ہفتوں سے سینما گھروں کی زینت بنی ہوئی تھی اور ان 2 ہفتوں میں 120 کروڑ کا بزنس کر چکی تھی۔ ابھی بھی سینما گھروں میں لوگوں کا رش لگا ہوا تھا۔ سو ان دونوں خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا۔ پارٹی کی یہ تقریب گرینڈ ہوٹل میں رکھی گئی تھی، جس میں فلم انڈسٹری کے لوگوں کے علاوہ بزنس اور سیاست سے وابستہ کئی بڑی بڑی شخصیات آئی ہوئی تھیں۔ میڈیا کو اگرچہ انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، پھر بھی ایک بڑی تعداد میڈیا کی بن بلائے وہاں پہنچی ہوئی تھی۔ مہمانوں کی خاطر تواضع کے بعد میوزیکل پروگرام تھا، جس میں ملک کے مشہور سنگر آئے ہوئے تھے۔ اہل خان پارٹی میں بظاہر تو سب سے مسکرا کر ہیلو ہائی کر رہا تھا، مگر اندر اس کے ہلچل مچی ہوئی تھی، کیونکہ نہ تو فاطمہ عبد الرحمن کی کوئی خبر ملی تھی اور نہ اس کے ہمدرد کا پتہ چلا تھا۔ موبائل فون کی وائبریشن نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ پاکٹ سے سیل نکال کر دیکھا تو مینیجر کی کال آ رہی تھی۔ ہاں بولو، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ سر، پتہ چل گیا ہے، احمد وقار نامی ایک پولیس انسپکٹر نے وکیل ہائر کر کے اس کی ضمانت کروائی ہے اور اس کیس پر ہاسپٹل والوں سے انویسٹیگیشن کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ؟ وہ بھیجے جبڑوں کے ساتھ بولا۔ اور سر، مس فاطمہ نے اپنے بھائی کے ساتھ اسی انسپکٹر کے فلیٹ میں رہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس فلیٹ کا ایڈریس مجھے سینڈ کرو، باقی بندوبست میں خود کرتا ہوں۔ وہ کال بند کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ ایک کو ہٹاتا ہوں راستے سے تو دوسرا ہمدرد پیدا ہو جاتا ہے تمہارا۔ پہلے والوں کو تو دھمکا کر راستے سے ہٹایا، بٹ اس پولیس والے تمہارے نئے ہمدرد کو اوپر ہی پہنچانا پڑے گا۔ مگر سب سے پہلے تو تمہاری ضمانت کینسل کرواتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ دیکھتا ہوں کہاں تک بچ کر بھاگتی ہو مجھ سے۔ دانت پیس کر بولتا وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر رہا تھا۔ ماحول میں خنکی تھی۔ رات کے سیاہ گیسو کائنات کی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ رات اندھیری تھی یا نامعلوم، اس کے اندر ہی وحشت و جنون کی سیاہ آندھی نے اس قدر اندھیرا و تاریکی پھیلا دی تھی کہ آج سے قبل اس کو رات اتنی گھور سیاہ نہ لگی تھی۔ اس کے اندر غصہ، انتقام اور توہین کا احساس کسی آسیب کی طرح قبضہ جما کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ اس نے خام خواہ میں کیوں صبر کر کے اپنا ٹائم برباد کیا۔ اس لڑکی کو اس کے کیے کی اسی وقت سزا کیوں نہیں دی؟ کیوں اس کے ساتھ اچھا بننے کا ناٹک کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا رہا؟ جس وقت اس نے میڈیا پر جا کر اس کے خلاف بکواس کی تھی، اگر علی کاظمی اسے نہ روکتا تو اسے اسی وقت شوٹ کر چکا ہوتا۔ ٹھنڈے موسم میں بھی وہ چلتے انگاروں پر سلگ رہا تھا۔ بس کل اس کی آزادی میرے انتقام اور اس کے ہمدرد کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ ارتضیٰ حسن کی موت کے بعد اس نے اپنے ارادے بدل دیے تھے، سچے دل سے اسے اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر فاطمہ عبد الرحمن نے اس کی پھر سے توہین کی۔ اس کا نیک نیتی سے بڑھایا گیا ہاتھ بے دردی سے جھٹکا تو اس کے دل میں فاطمہ کے لیے جو محبت و پسند کے جذبات پیدا ہوئے تھے، اس کی میڈیا میں جا کر اسے بدنام کرنے والی حرکت کے بعد پانی کے بلبلے کی طرح غائب ہو گئے تھے۔ اس کے بعد وہ صرف
اس کی محبت و چاہت نہیں رہی، صرف اور صرف دشمن تھی۔ اس کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر کے فاطمہ عبد الرحمن نے ناقابل تلافی جرم کیا تھا، اور اس جرم پر وہ اس کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا۔ اچھی بھلی ہاتھ آتے آتے وہ پھر سے انکار کر گئی تھی۔ تب سے اس کی نیند، بھوک، پیاس سب غائب تھا۔ وہ روبوٹ کی طرح چل پھر رہا تھا۔ مضطرب اور بے چین سا وہ اپنے بیڈ روم میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے اندر الاؤ سلگ رہا تھا، بڑا بھیانک الاؤ۔ اس الاؤ میں بھڑکنے والی آگ عقل، شعور، فہم سب جلا کر بھسم کر دینے والی ایسی سیاہ آگ تھی جو اس کی رگ رگ میں پھیل چکی تھی۔ اپنے انتقام میں جلتے وجود کو راحت پہنچانے کے لیے وہ ہر حد سے گزرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ کل کا سورج فاطمہ عبد الرحمن کے مقدر میں روشنی کے بجائے اندھیرا لے کر آنے والا تھا، ایسا اندھیرا جو مسلسل اسے گہری تاریکیوں کی جانب دھکیلنے والا تھا۔ بادل بڑی زور سے گرجا تھا۔ اسی شور سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے نیم خوابیدہ آنکھیں ارد گرد گھمائیں۔ ہر سو گپ اندھیرا تھا۔ وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ خوبصورت آنکھوں میں اضطراب ہلکورے لے رہا تھا۔ جب سے وہ ان حالات کا شکار ہوئی تھی، اس کی نیند اور بھوک دونوں ختم ہو چکی تھی۔ تمام وقت وہ مضطرب اور پریشان رہتی۔ زندہ رہنے کے لیے تھوڑا بہت کھانا تو زہر مار کر کھانا ہی پڑتا تھا، مگر نیند کا کیا کرتی جو اس کا مکمل طور پر ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ آج شام اسے الماری کی ایک دراز میں سے سلیپنگ پلز ملی تھی۔ بستر پر لیٹنے سے پہلے اس نے ایک ٹیبلٹ پانی کے ساتھ نگل لی تھی، مگر نیند کی ٹیبلٹ نے بھی کوئی زیادہ اثر نہیں کیا تھا۔ بمشکل 3 گھنٹے ہی سو پائی تھی کہ ایک بھیانک خواب نے جگا دیا۔ اس کا دماغ اندیشوں، وسوسوں اور پریشانیوں میں اس قدر جکڑا ہوا تھا کہ نیند کی گولی کھا کر بھی وہ زیادہ دیر نیند کے وش میں نہیں آ سکا تھا۔ اس نے ہاتھ سے ٹٹول کر قریب ٹیبل پر رکھا چھوٹا سا موبائل اٹھایا اور اس کی ٹارچ آن کی۔ کمرے میں ٹارچ کی روشنی چمکتے ہی ہر چیز واضح ہو گئی۔ قریبی بستر پر مون بے خبر سو رہا تھا۔ ان حالات نے اس پر بھی بڑا برا اثر چھوڑا تھا۔ ان چند دنوں میں اپنی عمر سے بھی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا تھا، اور وہ کمزور بھی لگنے لگا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا تو اٹھ کر گلاس ونڈو کے آگے لگا پردہ سرکایا اور ونڈو کھول دی۔ باہر ہوتی موسلا دھار بارش اندھیرے میں بھی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی دبیز خاموشی میں باہر ماربل کے فرش پر گرتا بارش کا پانی بہت شدت سے شور کر رہا تھا۔ اس کی آواز اور فاطمہ کی بے ترتیب سانسوں کی آوازیں اس تاریک ماحول میں عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہی تھیں۔ کئی لمحے وہ یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کچھ لمحوں پہلے جو اس نے دیکھا تھا واقعی خواب تھا یا یہ خواب ہے۔ بارش اسی طرح سے برس رہی تھی، بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک بھی اسی طرح تھی۔ کار میں وہ اور آہل، اس کا فاطمہ کے چہرے پر ایسڈ پھینکنا، اس کی درد میں ڈوبی اذیت ناک کرائیں۔ پھر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ یہ خواب تھا یا آنے والی کسی نئی مصیبت کا کوئی اشارہ؟ صبح ہونے تک وہ اسی طرح اندیشوں میں گھری کھڑکی کے سامنے بیٹھی بارش کو دیکھتی رہی۔ نماز کے وقت وہ وہاں سے ہٹی تھی۔ کافی دیر سجدے میں گری اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے لیے برا وقت ٹل جانے کی دعائیں کرتی رہی۔ نامعلوم کب تک وہ جائے نماز پر سجدے میں پڑی رہی، جب ڈور بیل کی آواز نے کمرے کے سکوت کو جھنجھوڑا تھا۔ وہ چونک کر اٹھی، دل بھی دھڑک اٹھا۔ حالانکہ جانتی تھی آنے والا احمد وقار کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں دل کی دھڑکن معمول سے تیز ہو گئی تھی۔ شاید کسی بری خبر سننے کے ڈر سے۔ اس نے دروازہ کھولا۔ احمد کا چہرہ نظر آیا، پولیس کی وردی پہنے، گندمی رنگت پر ہلکی ہلکی بیئرڈ، چہرے پر نرمی سجائے خاصا فریش سا لگ رہا تھا۔ آج ڈیوٹی پر جانے سے پہلے ہی وہ اس کی خیریت معلوم کرنے آ گیا تھا، ورنہ پچھلے 3 دنوں سے وہ صرف شام کو ہی آتا اور باقی ٹائم فون پر مسلسل رابطہ رکھتا۔ کیا بات ہے، آپ بہت اپسیٹ لگ رہی ہیں۔ رویا رویا سا متورم سرخ چہرہ، خشک ہونٹ دوپٹے سے نظر آتے بکھرے بال، اس نے بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ٹھیک ہوں، وہ پلٹ کر صوفے کی جانب بڑھتے ہوئے بولی۔ لیکن مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی، بتائیں کیا بات ہے؟ کہیں اس شخص نے آپ کو فون کر کے کوئی دھمکی تو نہیں دی؟ وہ فوراً اس کے سامنے آیا، کھوجتی ہوئی نگاہوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا ہوا تشویش زدہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے اپنا وہ موبائل آن ہی نہیں کیا، تو رابطہ کیسے کر پائے گا بھلا؟ وہ سرسری لہجے میں بولی۔ تو پھر آپ اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہیں؟ ان حالات سے گھبرا رہی ہیں؟ جی پتہ نہیں، نہ جانے کیوں مجھے ہر پل یہ دھڑکا لگ رہا ہے، جیسے کچھ ہونے والا ہے، کوئی سماعتوں میں سرگوشیاں کرتا ہے، عجیب سے وہم ہونے لگتے ہیں۔
ذرا سی آنکھ لگ جائے تو برے خواب آتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اضطراب اور بے بسی تھی۔ احمد نے گہری سانس لی۔ ڈونٹ وری ڈیئر، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے میرے ہاتھ ایک کلیو لگا ہے۔ انشاءاللہ ضمانت کی میعاد ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ پر لگا الزام ختم ہو جائے گا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ ڈبڈبائی آنکھوں میں امید کی چمک لیے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آف کورس۔ وہ مسکرایا اور اس کے برابر میں صوفے پر قدرے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ لٹل پرنس ابھی بھی سو رہا ہے کیا؟ اس نے بیڈ روم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جی، وہ سر جھکائے ہوئے بولی۔ کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ اپنائیت بھرے لہجے میں بولا۔ جی نہیں، سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ناشتہ کر لیا؟ ایک اور سوال۔ نہیں۔ اب کی بار اس کی طرف دیکھتے ہوئے یک لفظی جواب دیا۔ لازمی کر لیجیے گا۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ مشکل حالات سے نمٹنے کے لیے جسمانی اور ذہنی طور پر طاقتور ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ مجھے جنگل میں ملی تھیں تب آپ مجھے اسمارٹ لگی تھیں، بٹ اب کمزور لگ رہی ہیں۔ سو پلیز اپنی اور اپنے بھائی کی ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ وہ خاصے فکر مند انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ فاطمہ نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ کچھ دیر وہ اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ رسٹ واچ میں ٹائم دیکھتے ہوئے بولا۔ جی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ جب وہ جانے کے لیے صوفے پر اس کے برابر میں بیٹھا اٹھنے لگا تھا تو اس کے دل میں ایک انہونا خیال آیا۔ کاش وہ اسی طرح چہرہ جھکائے ہمیشہ اس کے پہلو میں بیٹھی رہے اور یہ ٹائم یہیں پر رک جائے۔ دل کی اس آرزو پر وہ ہنس پڑا تھا کہ یہ پاگل کب سے اس لڑکی سے متعلق ایسا سوچنے لگا تھا جو بیچاری پہلے ہی بے رحم حالات کا شکار تھی۔ اس نے اپنے دل کو سرزنش کی اور اپنی ان سوچوں سے خود ہی نظر چرانے لگا۔ اوکے، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ جاتے ہوئے اس کی طرف بھرپور نگاہوں سے دیکھا۔ اللہ حافظ۔ فاطمہ عبد الرحمن کے لب بھی آہستہ سے ہلے تھے۔ اس کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے چائے بنانے کی غرض سے وہ کچن میں آ گئی۔ چائے بناتے ہوئے مسلسل وہ آہل کے متعلق سوچتی رہی۔ اس ظالم شخص نے اسے عرش کی شفاف رفتوں سے پاتال کی سیاہ ظلمتوں میں لا پھینکا تھا۔ سارا دن اس کا انہی سوچوں میں گزر گیا۔ شام ہونے کا ٹائم قریب آیا تو وہ اپنے محسن کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ صبح وہ اسے جو خبر سنا گیا تھا اسی خبر نے اس کے اندر نئی روح پھونک دی تھی۔ اس کے دل میں اس مشکل وقت سے نکلنے کی ایک امید پیدا کر گیا تھا۔ وہ جب کافی دیر گزر گئی اور احمد نہ آیا تو وہ اس کو کال ملانے لگی، مگر آگے آپ کا مطلوبہ نمبر بند ہے کا جواب اسے حیران پریشان کر گیا۔ احمد کا اتنے دنوں میں پہلی بار فون بند ملا تھا۔ صبح یہاں سے جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا۔ وہ سمجھتی رہی شاید بزی ہوگا، اس لیے فاطمہ نے اسے بھی کال کر کے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کے آنے کا انتظار کرتی رہی، مگر اب اس کے فون کا بند ہونا اسے پریشانی اور گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کافی دیر کوشش کرتی رہی، ہر بار آگے سے مطلوبہ نمبر بند ہے کو جواب ملتا۔ آخر تھک کر اس نے موبائل رکھا اور اپنے منتشر اعصاب کو بحال کرنے کے لیے کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنانے لگی۔ کافی بنا کر مگ تھامے وہ مون کو دیکھنے کمرے میں آئی تو وہ اپنی کاپی پر ڈرائنگ بنانے میں بزی تھا۔ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھی اس کی ڈرائنگ دیکھتی رہی، پھر مگ رکھنے کچن میں آئی تو کچن کے ساتھ والے کمرے میں جسے وہ بیڈ روم کے طور پر استعمال کر رہی تھی وہاں سے آتی موبائل کی گھنٹی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ احمد کی کال کا سمجھ کر بھاگ کے کمرے میں آئی، مگر احمد کے بجائے لیڈی کانسٹیبل شاہین کا نمبر دے کر اسے مایوسی ہوئی۔ ہیلو، وہ تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ اس کی چھٹی حس مضطرب تھی، کسی خطرے کی نشاندہی کر رہی تھی کہ کچھ ہونے والا تھا۔ سنو فاطمہ، بہت ہی بیڈ نیوز ہے تمہارے لیے۔ احمد سر کی گاڑی خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئی، کچھ پتہ نہیں کہ وہ زندہ بچے بھی ہیں یا نہیں، اور تمہاری ضمانت بھی کینسل ہو چکی ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے تم اس فلیٹ سے نکل جاؤ، کیونکہ پولیس کسی بھی وقت تمہیں اریسٹ کرنے کے لیے وہاں پہنچ سکتی ہے، اور ہاں، فلیٹ کے باہر تمہاری سیکیورٹی۔ ایک ساتھ اتنی ساری بری خبریں تھیں، یا کوئی بم پھٹا تھا اس کے سر پر؟ اسے اپنے حواس معطل ہوتے محسوس ہوئے، پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے چھت سر پر آ گئی ہو، آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا، کان سائیں سائیں کرنے لگے، قریب و جوار گھومتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک اور انسان اس کی وجہ سے آہل خان کے عتاب کا نشانہ بن گیا تھا۔ اس کے اوساخ خطا ہونے لگے۔ میں کہاں جاؤں؟ وہ بری طرح سے ڈرستی کانپتی آواز میں بولی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح سے دھک دھک کرنے لگا، اس دھک دھک سے اس کی پسلیاں تک لرز رہی تھیں۔ کہیں بھی چلی جاؤ یار، بس اپنی جان بچاؤ، اور آئی ایم سوری، میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتی، وہ معذرت خواہ لہجے میں کہہ کر کال بند کر گئی۔ فاطمہ فون ہاتھ میں لیے ہک دک کھڑی رہ گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟
اس کے دل کی گہرائیوں سے یہ سوال دل دوز آہ بن کر نکلا۔ نامعلوم کتنی دیر وہ جوں ہی جمی رہی۔ اچانک ہوش آیا تو اپنے لرزتے کانپتے وجود کو بمشکل سنبھالا۔ ٹائم کم تھا، پولیس کسی لمحے پہنچ کر اسے اریسٹ کر سکتی تھی۔ وہ بری طرح بدحواس ہو کر الماری کی طرف بڑھی، اپنا بیگ نکالا اور کمرے میں ادھر ادھر رکھا اپنا منہ اور مون کا سامان اٹھا کر اس میں ٹھوسنا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے، وہ سر تا پا لرز رہی تھی۔ احمر کے ایکسیڈنٹ کی خبر نے اسے سخت صدمے سے دوچار کیا تھا۔ آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے، ہونٹ خشک ہو کر ایک دوسرے سے چپک گئے تھے۔ وہ خود کو زمین و آسمان کے درمیان معلق محسوس کر رہی تھی۔ اس کے دل سے عائل خان کے لیے بددعائیں نکل رہی تھیں۔ سارا سامان جب بیگ میں بھر گیا تو وہ اسے اٹھائے سخت متوش انداز میں باہر کو لپکی اور اس کمرے پہ پہنچی جہاں مون بیٹھا تھا۔ چلو مون، جلدی کرو، اپنی بک سمیٹو، ہمیں ابھی ابھی یہاں سے نکلنا ہے، کہہ کر وہ خود ہی تیزی سے اس کی کتابیں، کاپیاں، پنسلیں وغیرہ بیگ میں ڈالنے لگی۔ آپ ہی، مجھے واش روم جانا ہے، میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ وہ جو جھک کر ہڑبڑی میں بیگ کی زپ بند کر رہی تھی، مون کی بات پر پریشان ہو گئی، لیکن کیا کرتی؟ ایسی نازک سچویشن میں اسے واش روم جانے سے روکا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جلدی باہر نکلنا، مون کو بازو سے پکڑ کر اسے واش روم کی طرف دھکیلتے ہوئے وحشت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن 5 سے 10 منٹ ہو گئے تھے، وہ ابھی تک واش روم سے باہر نہیں آیا تھا۔ وہ ہولتے دل کے ساتھ واش روم کے دروازے سے چپکی اسے مسلسل جلدی باہر نکلنے کا بول رہی تھی، جبکہ وہ بیچارہ اندر پیٹ کے درد سے دوہرا ہو رہا تھا۔ مون، جلدی کرو، وال کلاک پر ٹائم دیکھتے ہوئے متوش سی ہو کر کوئی 5ویں بار اس نے اپنی بات دہرائی تھی۔ آپ ہی پلیز ویٹ، میرے پیٹ میں درد ہے۔ مون نے بھی وہی بار بار کا دیا جواب دوبارہ دہرایا۔ اچانک اسے اپنے موبائل کا خیال آیا تھا، جسے وہ ساتھ والے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ جب تک مون باہر آتا ہے تب تک موبائل لے لوں، سوچتے ہی بیگ سمیت برق رفتاری سے وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، مگر باہر نکلتے ہی اس کے قدموں کو زمین نے گویا جکڑ لیا۔ جس کا اندیشہ تھا وہی ہوا۔ سامنے کھڑا شخص کسی عفریت کی مانند لگ رہا تھا، وہ عفریت جو اسے نگلنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہ جانے بند دروازے سے کیسے اندر آیا تھا وہ۔ فاطمہ تو بس سکتے کے عالم میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حواس تو پہلے گم ہو رہے تھے، مزید اسے وہاں اپنے روبرو پا کر اس کی حالت کاٹو تو بدن میں خون نہیں والی ہو گئی۔ پولیس تو نہیں پہنچی، مگر پولیس بھجوانے والا خود پہنچ چکا تھا۔ اوہو، فرار ہونے کی تیاری، بے حد طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے سست چال چلتا ہوا وہ اس کے قریب آیا۔ نظریں اس کے قدموں کے پاس گرے بیگ پر تھیں، جو اسے دیکھتے ہی فاطمہ کے ہاتھ سے چھوٹا تھا۔ چہرے پر مذاق اڑاتی مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں ویسی چمک تھی جسے کسی شکار کو اپنے جال میں پھنسا ہوا دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں آتی ہے۔ آپ نے کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ کچھ دیر بعد اس کے لرزتے کانپتے ہونٹوں سے بمشکل یہ لفظ نکلے۔ خوف کے ساتھ اس لہجے بھی آنسوؤں سے بری طرح بھیگ چکا تھا۔ تمہیں پانے کے لیے ڈارلنگ۔ بے حد قریب ہو کر انگلی سے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ خوف سے لرز گئی، کیونکہ ایک تو اس کا چھونا، اوپر سے اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ کسی خیال کے تحت وہ ایسے کانپ اٹھی گویا سخت سردی لگ رہی ہو۔ پسینہ اس کی ہتھیلیوں اور چہرے سے پھوٹ پڑا، آنسو تیزی اور روانی سے اس کا گریبان بھگونے لگے۔ پہنچا دیا اوپر تمہارے اس عاشق اور ہمدرد کو۔ کیا سمجھتی تھی تم کہ وہ 2 ٹکے کا پولیس انسپکٹر تمہیں مجھ سے بچا لے گا؟ اتنی غلط فہمی میں مبتلا کیوں ہو گئی تم کہ وہ معمولی سا انسپکٹر تمہیں اس قتل کے کیس سے، جس میں عائل خان نے پھنسایا، بحفاظت نکال لے گا؟ سچ کہتے ہیں حسین کھوپڑی میں دماغ نہیں ہوتا، اس نے کہکہا لگایا۔ تم پاگل ہو لڑکی، تمہیں ابھی تک میری پہنچ، میری طاقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ وہ بری طرح سے ہنسنے لگا۔ صاف ظاہر تھا یہ بے ڈھنگی ہنسی شراب کے نشے میں دھت ہونے کی وجہ سے نکل رہی تھی۔ کیوں مارا اسے؟ کیا قصور تھا اس کا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے بولی۔ تمہارا ہمدرد بننا قصور تھا اس کا۔ میرے متعلق تفتیش کرتا پھر رہا تھا، ثبوت ڈھونڈ رہا تھا میرے خلاف کہ تمہاری طرح میڈیا میں جا کر میرے امیج پر ضرب لگا سکے، مگر دیکھ لو، اسی چکر میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، میری بوا کو مارا، احمر کو مارا، بے گناہ لوگوں کی جان لی تم نے۔ اللہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ وہ بری طرح سے روتے ہوئے بد دعائیں دینے لگی۔ بکواس بند کرو اپنی۔ اس کی بد دعاؤں پر مشتعل ہو کر دھاڑا تو وہ خوف سے چپ ہو گئی اور ساکت سی ہو کر اس ہینڈسم ڈیشنگ سپر اسٹار کو دیکھنے لگی، جو اس وقت اسی خونخوار عفریت کی مانند لگ رہا تھا جسے اس کے خون کا پیاسا لگ رہا ہو۔ مجھے ٹھکرایا، میرے خلاف میڈیا میں جا کر بکواس کی تم نے، لوگوں کی نظروں میں میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی، اور تمہیں لگا میں تمہیں اتنی آسانی سے معاف کر دوں گا؟ تم سے محبت کروں گا، تم سے شادی کر کے تمہیں پلکوں پر بٹھاؤں گا؟ ہرگز نہیں۔
اچانک وہ اس کے قریب ہو کر اتنی زور سے پھنکارا کہ خوف کے مارے فاطمہ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ سنو لڑکی، وہ بے حد کاٹدار انداز میں بولا، مجھے تم سے کوئی شادی وادی نہیں کرنی تھی۔ وہ تو تمہیں اپنی دسترس میں لانے کا بہانہ تھا، کوئی اصلی نکاح نہیں کر رہا تھا میں تم سے۔ تمہیں مطمئن کرنے کے لیے نکاح کا ڈرامہ کر رہا تھا تاکہ اس کے بعد تم بنا کسی اعتراض کے میری باہوں میں آ جاؤ، پھر تم سے اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد تمہیں اٹھا کر کچرے کے ڈھیر میں پھینک دوں تاکہ تمہیں اپنی حیثیت، اپنی اوقات کا اندازہ ہو، جس کے بل پر تم مجھے کر دکھایا کرتی تھی۔ کس بیس پر مجھے انکار کر کے میری توہین کرتی تھی تم؟ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہاری اوقات مجھ جیسے سپر اسٹار کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ قدموں میں روندے جانے والے ذروں سے بھی حقیر ہو تم۔ سنا تم نے؟ وہ بول نہیں، پھنکار رہا تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ فاطمہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں گرم گرم پگھلا ہوا سیسا اڈیلا جا رہا ہو۔ وہ بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ میں تمہیں برباد کر دوں گا فاطمہ عبد الرحمن، برباد۔ سنا تم نے؟ وہ زور سے دھاڑا۔ فاطمہ کی ہچکیاں بن گئیں۔ اسی وقت اس نے اپنے ملائم بازوؤں کو اہل خان کے ہاتھوں کے شکنجے میں پھنسا ہوا محسوس کیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ لگ رہا تھا شاید اس کے بازوؤں کی ہڈیاں چٹک جائیں گی، مگر اس کا دھیان جسمانی تکلیف سے زیادہ ذہنی تکلیف پر تھا جو وہ اسے اپنے صفا کو بے رحم لفظوں کی مار مار کر دے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں بے حد صفاقی اور سرد مہری تھی، لہو رنگ آنکھوں میں وحشت و جنون بھرا ہوا تھا۔ فاطمہ تو گنگ کھڑی تھی، زبان تالو سے چپکی تھی، البتہ آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے تھے۔ وہ مکمل طور پر اس بے رحم انسان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ انتقام کی آگ میں جلتا اور اس قدر بے حس و بے رحم بن گیا تھا کہ اس کی سراسیمہ حالت اور موتیوں کی طرح گرتے آنسو بھی اس پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ اس کی لہو رنگ آنکھوں میں وحشی چمک تھی، ہر انداز سے نفرت عیاں تھی۔ اس کی زبان سے الفاظ انگارے بن کر نکل رہے تھے۔ رو نہیں، تمہارے ان آنسوؤں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اس نے جھک کر اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، ہاتھ نہیں لگاؤ مجھے۔ اس نے چیختے ہوئے اس کا ہاتھ نفرت سے جھٹکا۔ جانتی ہو باہر پولیس انتظار میں کھڑی ہے، میرے ایک اشارے کی منتظر۔ اس نے انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا تو فاطمہ نے بے حد خوفزدہ انداز میں دروازے کی طرف دیکھا۔ آج اگر تم میرے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، میرے پاس آنے کی بھیک مانگو، تب بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں اپنے دشمنوں پر رحم نہیں کرتا۔ آج تو تم مکمل میرے رحم و کرم پر ہو۔ بہت خوشی ہو رہی ہے تمہیں اس حال میں دیکھ کر، تو سارے حساب کتاب چکانے کا ارادہ ہے آج، لیکن پہلے کچھ باتیں تمہارے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف ٹائم پاسنگ بندہ ہوں۔ شوبز انڈسٹری کی بہت سی خوبصورت ہیروئن سمیت کئی اونچے گھرانوں کی ماڈرن لڑکیاں میری گرل فرینڈز رہی ہیں، سب کے ساتھ ٹائم پاس کیا، جس سے چاہتا شادی کر سکتا تھا، مگر کیا ہے کہ شادی کا لفظ میری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں۔ میں آزاد بندہ ہوں، دل جلدی بھر جاتا ہے، سو زیادہ ٹائم کے لیے کسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ایک چہرہ بور کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے شادی جیسے جھنجھٹ میں نہیں پڑتا۔ سو جب اتنی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ صرف وقت گزار سکتا ہوں تو تم کیا اسپیشل آسمان سے اتری ہوئی ہو جو تم سے شادی کرتا میں؟ تمہیں اپنی گلابی چمڑی کچھ زیادہ ہی ناز ہے۔ خیر آج کے بعد نہیں رہے گی۔ وہ تمسخرانہ انداز میں ہنسا۔ اس کی وحشت بھری باتوں سے فاطمہ عبد الرحمن کے پورے وجود میں سنسناہٹ سی دوڑنے لگی۔ جانتی ہو، جب تمہیں پہلی بار یونیورسٹی میں اسٹیج پر دیکھا تھا تو تمہارے حسن نے مجھے میسمرائز کیا تھا، لیکن میں حسین چہروں کو عام مردوں کی طرح مر مٹنے یا پانی کی چاہ میں نہیں دیکھتا، بلکہ میں حسین چہروں کو اپنی فلم کے لیے دیکھتا ہوں۔ سو میں تمہیں بھی اسی سوچ کے تناظر سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ مجھے اپنی آنے والی فلم کے لیے نیو اور فریش فیس چاہیے تھا، تمہارا فیس۔ مجھے اپنی فلم کے لیے پرفیکٹ اسکرین فیس لگا، مگر جس چیز نے مجھے دھچکا پہنچایا تھا وہ تھی تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، بیزاریت اور حقارت کا تاثر۔ جب تمہاری فرینڈ نے تمہیں بھی شامل کر کے کہا کہ وہ میری فینس ہیں، تو جن نظروں سے تم نے اسے دیکھا اس چیز نے مجھے بے حد حیران کیا تھا، بلکہ شوق لگا تھا مجھے، کیونکہ میں تو لوگوں اسپیشلی گرلز کی نظروں میں اپنے لیے محبت، پسندیدگی، رشک اور حسرت بھرا تاثر دیکھنے کا عادی تھا، لیکن تمہارے ایٹیٹیوڈ نے مجھے جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ تمہارے حسن سے زیادہ تمہارے اس انداز نے مجھے تمہاری طرف توجہ دینے پر مجبور کیا، اسی لیے میں نے سوچا تمہیں اپنی فلم کی ہیروئن بناؤں گا اور پھر گرل فرینڈ بنا کر تمہیں خود سے امپریس ہونے پر مجبور کر دوں گا، اور پھر اپنی ہر گرل فرینڈ کی طرح تمہارے ساتھ بھی ٹائم پاس کر کے چھوڑ دوں گا تمہیں۔ مگر بولتے بولتے رک کر اسے بے حد تنفر بھری نظروں سے اسے گھورا، جس کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو چکا تھا، مگر اس کا دل ذرا نہیں پگھلا۔
وہ مسلسل شفاقی سے بولتا رہا۔ لڑکیاں ایسی آفرز کے لیے ترستی ہیں، مگر تم نے میری مینیجر کو صاف انکار کر کے مجھے طیش دلا دیا، لیکن میں پھر بھی تمہارے گھر چلا آیا کہ شاید مجھے دیکھ کر تم انکار نہیں کرو گی۔ بٹ تمہارا حد تک آمیز رویہ مجھے دنگ کر گیا۔ اپنے غصے کو دبا کر میں مسلسل تمہیں قائل کرنے کی کوشش کرتا رہا، مگر تمہاری طرف سے بھی مسلسل انکار مجھے مزید طیش دلاتا گیا۔ پھر مجھے ضد ہو گئی کہ تمہارے انکار کو ہر حال میں اقرار میں بدلنا ہے۔ پہلے تو میرا اصل مقصد تمہیں اپنی فلم کی ہیروئن بنانا تھا، مگر پھر اچانک تمہیں پانے کو دل مچلنے لگا اور میں نے تمہیں اس کی آفر بھی کر دی، مگر جواب میں تم نے میری انسلٹ کی۔ میری انا، میری شخصیت پر یہ چیز ضرب بن کر لگی کہ ایک معمولی لڑکی مجھ جیسے اتنے بڑے سپر اسٹار کو انکار کر کے اس کی بے عزتی کرے۔ پھر انہی دنوں مجھے پتہ چلا تم نے ایک پروفیسر کو چن لیا، اس سے نکاح کر لیا، لیکن مجھے اس بات سے زیادہ فرق نہیں پڑا۔ میں تو صرف یہ چاہتا تھا کہ تم میری فلم کی ہیروئن بنو اور کچھ وقت میرے ساتھ گزارو بس۔ باقی تم جس سے بھی شادی کرتی مجھے کوئی غرض نہ ہوتی، مگر تم کسی صورت راضی نہ تھی، تو میں نے تمہیں پانے کے لیے تم سے وقتی طور پر شادی کا بھی سوچا، مگر تم نے پہلے کی طرح حقارت سے میرا پروپوزل ریجیکٹ کر دیا۔ وہ بول رہا تھا، مگر اس کی خون آشام نظریں فاطمہ عبد الرحمن کے ساکت چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کی اتنی سخت پکڑ سے اس کے بازوؤں میں شدید درد ہو رہا تھا، مگر وہ تکلیف کو برداشت کیے اس کی شفاف باتیں سننے پر مجبور تھی۔ اچانک اس نے خود ہی اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا اور رخ موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز گونجی، علی کاظمی کو تو جانتی ہو نا، تمہارے فادر کے دوست ظفر کاظمی کا بیٹا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں تمہارے ایکس ہسبینڈ پر اٹیک کرواؤں، جس میں وہ صرف زخمی ہو۔ تم ڈر کر اسے چھوڑ دو گی اور پھر میری طاقت سے ڈر کر میری بات ماننے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ پہلے تو میرا اس کا مشورہ ماننے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تمہاری ہٹ درمی نے مجھے اس کا مشورہ ماننے پر مجبور کر دیا۔ وہ بول رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے سے قاصر تھی کیونکہ وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑا تھا، مگر آواز میں اب غصے اور طیش کے بجائے افسوس لگ رہا تھا۔ فاطمہ بالکل مجسمے کی طرح ساکت کھڑی تھی۔ اس کی پکڑ کی وجہ سے اس کے بازوں میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر وہ درد سے بے نیاز فقط چہرے کے ساتھ صرف اس کی باتیں سن رہی تھی۔ کہیں وہ کمزور نہ پڑ جائے، شاید اس لیے رخ موڑے بول رہا تھا۔ میرے ہاں کہنے پر اس نے ایک لڑکے کو ہائر کیا کہ اس پروفیسر پر حملہ کرنے کو، لیکن اس حملے میں اس کی جان لینا مقصود نہیں تھا، صرف ڈرانا تھا، زخمی کرنا تھا۔ مگر اس پروفیسر بیچارے کی قسمت اچھی نہیں تھی۔ ہم اس بات سے انجان تھے کہ اس لڑکے کو اپنی ذاتی پرخاش تھی اس پروفیسر سے۔ میرے دوست نے تو صرف یہ سوچ کر اسے اس کام کے لیے ہائر کیا کہ وہ چونکہ اس کی یونیورسٹی کا طالب علم ہے تو اچھے سے پہچانتا ہوگا، اس بات کی ٹینشن نہیں ہوگی کہ وہ اس پروفیسر کے بجائے غلطی سے کسی اور کو زخمی نہ کر دے۔ مگر اس ایڈیٹ نے اپنا بدلہ لینے کے لیے جان سے مار دیا اس بیچارے کو، جس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ اس گلٹ کی وجہ سے میری سوچ اور ارادے تمہارے بارے میں بدل گئے اور میں نے اس کی تلافی کے لیے نیک نیتی سے تمہیں اپنانے کا سوچا۔ میرا ارادہ تھا تم سے شادی کے بعد اس لڑکے کو پکڑوانے کا، مگر تم نے ایک بار پھر مجھے ریجیکٹ کر کے ہرٹ کیا۔ تمہارے گھر تعزیت کے لیے آیا، تم نے مجھے بے عزت کیا، گالیاں دی، میں برداشت کر گیا کیونکہ کچھ حد تک میرا قصور تھا، لیکن اگر میرا دوست اس لڑکے کو یہ کام نہ بھی کہتا تب بھی شاید بدلہ تو اس نے لینا تھا۔ خدا کی قسم اگر تم اس وقت میرا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیتی تو تمہاری ساری پچھلی باتیں بھلا کر دنیا بھر کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا کے رکھ دیتا، مگر تم راضی نہیں ہوئی تو مجھے سخت آیا۔ مجبوراً مجھے تمہارے فادر کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا کہ تمہارے ساتھ میں نے۔ اس نے گہری سانس لی۔ خاموشی کا چھوٹا سا وقفہ، پھر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں تھا، مگر تم نے میڈیا پر جا کر مجھ پر الزام تراشیاں کر کے میرا امیج خراب کرنے کی کوشش کی۔ سو تمہاری اس حرکت سے میرے دل میں تمہارے لیے جو محبت اور احساس کا جذبہ بیدار ہو رہا تھا وہ سرد پڑ گیا۔ اس کی جگہ غصے اور انتقام نے لے لی۔ اس وقت میرا دل کرتا تھا تمہیں فوری طور پر شوٹ کر دوں، مگر پھر میرے دوست نے مجھے روکا اور سمجھایا کہ تم پہلے ہی میڈیا پہ میرا نام لے چکی ہو۔ اگر تمہیں قتل کروں گا تو الزام مجھ پر آئے گا، فی الحال صبر کروں گا اور بدلہ لینے کے لیے مناسب۔ 2 سیکنڈ کے لیے رک کر نفرت و حقارت کے انداز میں اس کی طرف دیکھا، جو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اہل خان کا ایک ایک لفظ اس کی روح پر چرکے لگا رہا تھا، مگر وہ شخص بے حد سنگ دل و کٹھور بنا بول رہا تھا، جس پر عمل کرنے کے لیے میں نے ظفر کاظمی کی فیکٹری میں آگ لگوا دی۔ اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چل سکا، حتیٰ کہ اس کے بیٹے یعنی میرے دوست کو بھی نہیں۔ پھر جیسے میں نے سوچا ویسے ہی ہوا۔ فیکٹری جل جانے سے کروڑوں کا نقصان ہوا اسے۔ وہ دیوالیہ ہو کر سڑک پر آنے والا تھا جب میں نے اس کے سامنے ایک ڈیل رکھی کہ اگر وہ تمہیں دیوالیہ کر دے تو میں اس کو اتنے پیسے دوں گا کہ وہ دوبارہ سے اپنی فیکٹری لگا سکے۔ تھوڑی سی بحث کے بعد وہ مان گیا۔
تمہارے باپ نے اس کا کوئی ادھار نہیں دینا تھا، وہ سب جعلی کاغذات تھے جو تمہیں دکھائے گئے۔ وکیل کو بھی خریدا گیا تھا۔ تمہیں گھر سے نکلوانے کے بعد وہ آدمی جو سڑک پر ملا تم لوگوں کو، پہلے ہاسپٹل اور پھر فلیٹ میں لایا تھا، وہ بھی میرا ہی آدمی تھا اور فلیٹ بھی میرا تھا۔ تمہارے بھائی کو میں نے خود اغوا کروایا تھا۔ پلان سارا کامیاب ہی جا رہا تھا کہ اچانک نہ جانے تمہیں کیسے میرے ارادوں کی خبر ہو گئی اور تم اپنی پہلے والی ہٹ درمی پر آ گئی۔ بات کے اختتام پر اس کی طرف خونخوار نگاہوں سے دیکھا جو اس کے انکشافات سن کر ادموئی ہوئی جا رہی تھی۔ پھر مجبوراً مجھے یہ سب کرنا پڑا جو ابھی تم بھگت رہی ہو، اور اب تو جو بھگتنے والی ہو وہ تم سے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سرد و اسپاٹ لہجے میں بولتے ہوئے آخر میں اس کا لہجہ پھر سے زہر برا اور قہر آلود ہو گیا۔ آواز میں سختی اور رعونت حد سے زیادہ آ گئی۔ فاطمہ عبد الرحمن کا چہرہ خوف سے اتنا سرد پڑ گیا کہ لگتا تھا جسم میں خون کا قطرہ بھی نہیں رہا۔ جانتی ہو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ باہر پولیس تمہیں اریسٹ کرنے کے لیے موجود ہے۔ میں ابھی تمہیں ان کے حوالے کر دوں گا۔ پھر حوالات میں تمہارے ساتھ کیا کیا ہوگا تم سوچ بھی نہیں سکتی، کیونکہ تمہارے لیے تو میری طرف سے اسپیشل آرڈر ملے گا۔ لیکن اس سے پہلے تمہیں تمہاری اوقات تو بتا دوں، مصطفی سے کہتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب قسم کی چمک تھی۔ فاطمہ عبد الرحمن کے ساکت مجسمے میں جنبش پیدا ہوئی۔ اس پر بیک وقت غم و غصہ، خوف، طیش اور پچھتاوے کی کیفیات اس حد تک طاری ہوئیں کہ وہ لرزنے لگی۔ آہل کے لبوں پر بڑی گہری تمسخرانہ مسکراہٹ ابھر کر اس کے وجیح چہرے کو روشن کرنے لگی۔ وہ بڑی کاٹ دار نگاہوں سے اس کے لرزتا وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ادھر فاطمہ کی حالت غیر ہوئے جا رہی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش اسے جھلسا رہی تھی۔ اسے شدت سے اپنی غلطیاں یاد آ رہی تھیں، اس شخص سے کی گئی اپنی زیادتیاں، کس بری طرح سے وہ اسے بے عزت کیا کرتی تھی، میڈیا میں جا کے کس قدر برا بھلا کہا تھا اسے۔ واقعی اس نے سچ ہی تو کہا تھا کہ اگر وہ نہ بھی کہتا تب بھی ارسلان بھٹی جیسا سانپ اپنا بدلہ لینے کے لیے ارتضیٰ کو لازمی مارتا۔ اب اگر یہ شخص اس سے بدلہ لینے کی صحیح کرتا تو کون روک سکتا تھا اسے؟ اس ارادے سے تو ویسے ہی ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ پوری طرح سے وہ اس کی دسترس میں تھی، خود کو بچانے کی اور ہمت اور طاقت بھی محسوس نہیں کر رہی تھی۔ باہر پولیس اور اندر یہ شخص، یعنی آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورتحال تھی۔ عزت بچانے کی ایک ہی صورت تھی کہ وہ اس کے پاؤں پڑ کر اسے اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے۔ اس نے ایسا کیا بھی، مگر اس کا الٹا اثر ہوا۔ جیسے ہی وہ اس کے قدموں سے لپٹی، اس کے لمس کو پا کر اس پر شیطان طاری ہو گیا۔ چونکہ پہلے سے نشے میں تھا، پھر آیا بھی تو اسی ارادے سے تھا کہ بدلہ لے گا، سو اسے بہکنے میں ٹائم نہیں لگا۔ فوراً سے اسے اپنی مضبوط گرفت میں لیا۔ وہ جو پہلے قدموں پر گری معافیاں مانگ رہی تھی، اس کو شیطانی روپ میں آتا دیکھ کر اس کے اوساں خطا ہو گئے۔ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ بری طرح مشل ہو کر اسے گالیاں دینے لگی۔ کمینے، گھٹیا، ذلیل انسان، چھوڑو مجھے! تم اتنے زیادہ گھٹیا اور کمینے نکلو گے میں نے سوچا نہیں تھا۔ مر جاؤں گی لیکن تمہیں تمہارے ناپاک عزائم میں قائم نہیں ہونے دوں گی۔ وہ حلق کے بل چلا چلا کے گالیاں دینے لگی۔ وہ جو پہلے نشے میں بہکا جا رہا تھا، اس کے منہ سے اپنے لیے گالیاں سن کر تو اس کا میٹر ہی گھوم گیا۔ ایک ہاتھ سے اس کے بازو کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس زور کا تھپڑ مارا کہ وہ تیورا کر پیچھے پڑے صوفے پر گری، مگر گرتے گرتے ساتھ پڑی لکڑی کی تپائی کا ایک کونا اس کے سر میں اس بری طرح سے لگا کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ پہلے زوردار تھپڑ اور سر میں لگی چوٹ نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ وہ بالکل بھی مزاحمت نہ کر پائی، بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو دونوں ہاتھ اس کے اطراف میں رکھے خون آشام نگاہوں سے اسے گھورے جا رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی حرکت کرتا، فاطمہ نے اسے بری طرح کرا کر پیچھے کی طرف جھٹکا دیا، جھکتے دیکھا۔ شاید اس کے سر پر کچھ لگا تھا، کیونکہ اس نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے تھے اور چہرے پر بھی تکلیف کے آثار تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ ایک ہاتھ سے سر کو پکڑے وہ بے حد طیش کے عالم میں گھٹنوں کے بل بیٹھا ہی گھوما اور پلٹ کر حملہ کرنے والے کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ حیران تو خود فاطمہ بھی رہ گئی تھی۔ وہ 9 سالہ مون تھا، ہاتھ میں کرکٹ بیٹ لیے اسے بے حد غصے سے دیکھ رہا تھا۔ یقیناً اسی بیٹ سے ضرب لگائی تھی اس نے، ملک کے ہینڈسم، ڈیشنگ، نامور سپر اسٹار کے سر پر۔ ایڈیٹ بوائے! آہل نے دانت پیسے اور طیش کے عالم میں ایک ہاتھ سے اس کی شرٹ کو پکڑ کر اپنی طرف زور سے کھینچا۔ وہ 9 سالہ بچہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور کسی گیند کی طرح لڑکتا ہوا اس کی گود میں آ گرا۔